بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھیا، بیٹے بیٹیاں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ اپنی زوجہ پر سختی کا حکم۔ بہن بھیا، بیٹے بیٹی، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو آپ کو چاہیے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اپنی زوجہ پر سختی کا حکم کیسے اور کیوں کرنا ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یسأل الرجل فیما ضرب امرأۃ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی سے اپنی عورت کو مارنے کے متعلق سوال نہ ہوگا۔ امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ طیبی علیہ رحمۃ القوی فرماتے ہیں، یعنی اگر وہ گناہوں سے نہ بچے یا نافرمانی کرے اور شوہر اسے مارے تو اس مارنے پر شوہر سے سوال نہیں کیا جائے گا، اللہ عز و جل کے اس کی فرمان کی وجہ سے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سوو اور انہیں مارو۔ ہاں، جب وہ نافرمانی سے باز آ کر تائب ہو جائے، یعنی توبہ کر لے، تو پھر اس پر سختی کرنا ممنوع ہے۔ فرمانے خطاب بندی ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، یعنی کہ پھر زیادتی نہ کرو، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کا چھوڑ دو، ان سے رجوع کرو اور جو انہوں نے کہا یا کیا اسے اس طرح بھول جاؤ گویا انہوں نے یہ کام کیا ہی نہ ہو۔ علامہ محمد بن علان شافعی علیہ رحمہ دلیل الفالحین شرح ریاض الصالحین میں حدیث مذکور کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی شوہر کا اپنی بیوی کو مارنا کسی بھی سبب سے ہو، اس سے سوال نہ کیا جائے کیونکہ تو نے کس سبب سے مارا، بلکہ اس کا معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد کر دیا جائے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی ایسی بات پر مارا ہو جس کا تذکرہ خلاف حیا ہو، جیسا کہ بلا وجہ مرد کو صحبت سے منع کرنا وغیرہ۔ ہاں، اگر معاملہ ایسا ہو جس پر شرعی احکام جاری ہونا ضروری ہوں یا معاملہ حکام کے پاس پہنچ جائے، پھر مارنے کی وجہ پوچھی جائے گی۔ مرات المناجی میں ہے کہ شوہر سے بیوی کو مارنے پر مواخذہ نہ ہوگا، بشرطے کہ خامند مار کی شرائط و حدود کا لحاظ رکھے، بلا قصور نہ مارے، ضرورت سے زیادہ نہ مارے، عداوت یعنی دشمنی سے نہ مارے، اصلاح کے لیے مارے، تو خامند پر اس کی مار کی پکڑ نہ ہوگی، کیونکہ اس کی اجازت قرآن کریم نے دی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، یعنی انہیں مارو، مگر ساتھ میں قید لگاتا ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو۔ خیال رہے کہ باپ اولاد کو، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو، نبی امتی کو، استاد شاگرد کو، پیر مرید کو اصلاح کے لیے مار سکتا ہے، اگر غلطی سے بھی سزا دیں تب بھی بڑے پر قصاص نہیں، یعنی بڑے سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس آیت کے تحت صدر الفاضل علامہ حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد بادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، اور تم گناہ کرتے ہو پھر بھی وہ تمہاری توبہ قبول فرماتا ہے، تو تمہاری زیر دست عورتیں اگر قصور کرنے کے بعد معافی چاہیں تو تمہیں بطریق اولیٰ معاف کرنا چاہیے، اور اللہ کی قدرت و برتری کا لحاظ رکھ کر ظلم سے مجتنب بچے رہنا چاہیے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد شاہ علیہ رحمہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، نافرمانی پر بیوی کو خامند مار سکتا ہے مگر اصلاح کی مار مارے، نہ کہ ایذا کی مار۔ جیسے شاگرد کو استاد یا اولاد کو ماں باپ مارتے ہیں اصلاح کے لیے، بلا قصور بیوی کو مارنا سخت منع ہے، جس کی پکڑ رب کے ہاں ضرور ہوگی۔
تفسیر روح المعانی میں ہے کہ 4 قصور پر خامد بیوی کو مار سکتا ہے۔ نمبر 1، خامد عورت کی زینت چاہے وہ نہ کرے۔ نمبر 2، زینت چاہے مگر یعنی کہ خامد چاہے کہ بن صبر کا رہا کرو میرے سامنے تو وہ نہ رہے۔ نمبر 2، خامد اسے اپنے پاس بلائے وہ بلا وجہ نہ آئے، خامد اسے اپنے پاس بلائے تو وہ بغیر شرعی عذر کے نہ آئے۔ نمبر 3، عورت نماز وغیرہ بلا عذر ترک کر دے۔ عورت اگر بغیر شرعی عذر کے نماز بھی نہ پڑھے تو پھر بھی خامد اسے مار سکتا ہے، یعنی شریعت کی نافرمانی کرے۔ نمبر 4، خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر پھرے۔ خامد چاہتا ہے گھر سے باہر نہیں جانا مگر پھر بھی باہر پھرے، باہر جاتی ہو خامد اسے مار سکتا ہے۔ مار کیسی ہونی چاہیے؟ اب یہ یہاں سوال ہے کہ مار کیسی ہونی چاہیے۔ تفسیر در منصور میں ہے مارنے سے مراد ایسی مار ہے جو شدید نہ ہو، یعنی سخت مار نہ ہو، ہلکی ہو، یعنی جس سے نشان نہ پڑے۔ حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ غیر شدید مار کیسی ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا مسواک، یعنی مسواک جو کہتے ہیں اس سے مار لو، یہ نہ ہو کہ بڑی ڈانگ لے کے تو مارنا شروع کر دو، اس کی ٹانگیں توڑ دو۔ تفسیر قرطبی میں مار سے مراد ایسی مار ہے جس سے نشان نہ پڑے، نہ ہڈی ٹوٹے، نہ زخم آئے، کیونکہ مارنے کا مقصد اس وقت کی اصلاح کرنا ہے نہ کہ کچھ اور۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔